بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اردو برائے جماعت دوم یعنی دوسری جماعت کی اردو۔ بیٹا آج ہم دوسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے اور آج ہم اپنے اسباق کی دہرائی کریں گے۔ ہمارے اسباق ہیں: اب کیا کروں، وطن کی محبت اور باغبانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق اب کیا کروں، اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے بارے میں پہلے آپ اچھی طرح سے جان چکے ہیں اور اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ اس کی مشق کا سوال نمبر 1 ہے: درست جواب پر دائرہ بنائیں۔ راشد نے کیا توڑا تھا؟ تو بیٹا آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی تھی، اس کی بلند خوانی کی تھی، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کہانی سے جب ہم نے یہ کہانی پڑھی تھی تو راشد نے کیا توڑا تھا؟ تو راشد نے کیا توڑا تھا؟ پیالی، گلاس یا جگ؟ جگ۔ وہ چھپ کر کیا پی رہا تھا؟ شربت، چائے یا دوا؟ کیا پی رہا تھا؟ شربت۔ راشد نے کیا فیصلہ کیا؟ سچ بولنے کا، چھپ جانے کا، بھائی پر الزام لگانے کا؟ سچ بولنے کا۔ راشد نے کسے ساری بات بتائی؟ بہن کو، امی کو یا ابو کو؟ امی کو۔ تو بیٹا آپ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ سچ سچ اپنی امی کو بتائیں گے۔ شاباش۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا: دیے گئے جملوں سے سوالیہ جملے بنائیں۔ تو بیٹا یہ جملے دیے گئے ہیں، ان سے ہم نے ان کے سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ تو سوالیہ جملے بنانے کے لیے ہمیں کون سے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، کون کون سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں۔ تو یہ ہوتے ہیں بیٹا، یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور جملہ ختم ہونے پر سوالیہ نشان یعنی سوالیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تو پہلا ہے کہ وہ روز اسکول جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو سوالیہ بنائیں گے تو ہم لکھیں گے کیا وہ روز اسکول جاتی ہے، اور اس کے آگے سوالیہ نشان یعنی جو علامت ہے سوالیہ کی وہ لگائیں گے۔ آج دکان بند ہے۔ آج دکان کیوں بند ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے۔ کیا گائے دودھ دیتی ہے؟ امی نے حلوہ بنایا۔ امی نے حلوہ کیوں بنایا؟ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ کیا علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں؟ تو بیٹا یہ تھے ہمارے سوالیہ جملے۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں: وطن کی محبت۔ تو بیٹا پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے جملے بنائیں۔ اب جملے ہیں ہمارے پاس رحم، التجا، نقصان۔ تو بیٹا جملہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بنایا ہے یا جو میں بتا رہی ہوں یہی جملہ ہو۔ جملے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پوری بات سمجھ آ رہی ہو۔ یعنی جملہ کیا ہے؟ جس کی پوری بات سمجھ آ جائے وہ جملہ ہوتا ہے۔ جیسے رحم ہے تو اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ التجا، بڑھیا نے نرمی کی التجا کی۔ نقصان، ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں جس کی ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اگلا سوال ہے: درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ تو ہمارے پاس ہے بڑھیا بس میں سفر کر رہی تھی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کراس۔ بڑھیا بس میں تو نہیں تھی نا، بڑھیا کہاں سفر کر رہی تھی؟ ریل میں۔ شاباش۔ بڑھیا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ درست۔
चेकर ने रकम अपनी जेब से दी। दुरुस्त। आपको पता ना बेटा, आपने इसकी पढ़ाई की थी, तो चेकर ने रकम अपनी जेब से दी थी, तो ये क्या होगा, चेकर ने रकम अपनी जेब से दी। हमारा अगला सवाल है मुख्तसर जवाब दें। तो बेटा ये सबक था हमारा वतन की मोहब्बत। तो वतन की मोहब्बत के मुताबिक ये वाक़या कब पेश आया था? तो कब पेश आया था? क़याम पाकिस्तान के चंद दिन बाद। नंबर 2 है बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए? तो बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए थे? चेकर ने दिए। आगे है आपने इस वाक़ये से क्या सबक सीखा? तो आपने क्या सीखा है? इनके गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब बेटा हमारा अगला सबक है बागबानी। अब हम सबक बागबानी की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले बेटा सवाल जवाब पे देखते हैं। तो बच्चों ने क्या लगाया? बाग लगाया। बच्चे कैसे काम करते थे? बारी बारी। किन बच्चों का वक्त मज़े से गुजरता है? जो मेहनत करते हैं। किसका? जो मेहनत करते हैं। ये था बेटा हमारा उर्दू के सबक, जिनको हमने दोहराया। अब हम देखते हैं उर्दू कायदे इंशा से जो हमने मजमून किया था, सुबह की सैर। अब हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको दोहराएंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये आपने याद भी किया हुआ होगा और आपको अच्छे से आता होगा। हम इसको दोबारा से दोहराएंगे और आपने रफ कॉपी के ऊपर इसकी मश्क करनी है। तो सुबह की सैर देखिए बेटा, सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हवा साफ और ताज़ा होती है। रोज़ाना सुबह की सैर करने वाला इंसान चौकस और खुश रहता है। इसलिए हमें हर रोज़ वर्जिश करनी चाहिए। तो बेटा ये हमारा कुछ असबाक थे जो हमने दोहराए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी काम मैंने आपको रिवाइज़ करवाया है, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी और आप ये तमाम सबक याद करेंगे और अपनी रफ कॉपी के ऊपर इसकी मश्क करेंगे। और जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।